فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم ربیع الاول کے مقدس مہینے سے گزر رہے ہیں، اور آج اسلامی تقویم کے اس مقدس ترین دن، مقدس ترین مہینے کا نصف ہے، 15 ربیع الاول ہے۔ عشرہ رسول رحمت للعالمین ربیع الاول کے اندر پوری قوم نے بہت ولولے کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ منایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہماری زبانیں تر ہو گئی، نعت شریف کے محافل ہوئے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل میں بالخصوص الحمدللہ ایک رفق کی، ایک نرمی کی، رقت کی کیفیت طاری ہو گئی، اور ہمارے عظیم ترین پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ تعلق کی نئی روایات قائم ہو گئی۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے بے انتہا شکر گزار ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ اگر ہم اس انداز سے منانے کی کوشش کریں کہ یہ محض ایک مہینہ نہیں، ایک رسم نہیں کہ جو سرگرمیاں ہم بطور رسم منائیں، بلکہ اگر اس کو ہم ایک تذکیر، ایک یاد دہانی، ایک عہد، ایک وعدے کے طور پر منائیں کہ اب ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے، یہ عہد کرنا ہے کہ یہ جو باقی 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں ربیع الاول کے مہینے سے ہم نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور تعلیمات کے بارے میں سنا ہے اور سیکھا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے، اور ہماری روزمرہ کی سرگرمیوں میں ان کی تعلیمات کا، ان کی اسوہ حسنہ کا مکمل انعکاس ہوگا۔ رحمت للعالمین کے حوالے سے گزشتہ جمعے جو گزر گئے تو اس میں گفتگو ہوئی۔ آج کے اس خطبے میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین اور محسن نسواں، یعنی خواتین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں فرمایا، کس طریقے سے معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مقام کو بلند فرمایا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس آیت میں اس طریقے کی طرف اشارہ ہے، اس رسم کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ قبائل میں، عربوں میں رائج تھا کہ جب بیٹیاں پیدا ہو جاتی تھی تو باپ کا چہرہ جو تھا وہ کالا ہو جاتا تھا، اس کا دل جو تھا وہ غمگین ہو جاتا تھا، وہ کڑتا رہتا تھا، اور پھر وہ مٹی تلے، بنو مٹی تلے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اس دور میں دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کا عمل آپ دیکھیں۔ اس دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ
آپ کا رویہ، آپ کا برتاؤ، آپ کا طریقہ، اور جو احترام آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیا۔ بہت بڑی اپنی وقت کی تاجرہ تھی، سینکڑوں ان کے ملازمین تھے، یقیناً ان ملازمین کی تجارت ہوتی تھی شام اور یمن میں، تو ان کا حساب کتاب بھی رکھنا تھا، تو وہ ایک تاجرہ تھی بہت بڑی، اور اس قسم کی خاتون کے ساتھ آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ آپ ان کا رویہ دیکھیں حیات میں بھی، لیکن جب وفات پا گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان کے حوالے سے آپ سنیں اس دور میں، کہ جب عورت کو کوئی احترام نہیں تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، اور وہ میں کہتا ہوں کہ وہ الفاظ عربی ادب میں، عربی لٹریچر میں مضبوط ترین الفاظ اگر ہو سکتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ الفاظ ہیں جو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا، کہ جب لوگوں نے مجھے دتکارا آپ نے مجھے پناہ دی، جب لوگوں نے مجھے میری باتوں کی تکذیب کی آپ نے میری تصدیق کی، آپ کا جو مال تھا وہ دین اسلام کے فروغ کے لیے استعمال ہوا، اور آپ کی وجہ سے مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا گیا۔ اس قسم کے مضبوط الفاظ یہ اس لیے تھے تاکہ معاشرے کے اندر خواتین کا احترام اوپر آ جائے، اور پھر یہی رویہ آپ کا اپنی صاحبزادی کے ساتھ۔ اس دور میں جب کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کے گھر تشریف لاتی تو آپ کی حالت دیدنی ہوتی تھی، ایک بشاشت کی کیفیت آپ پہ طاری ہوتی تھی، اور جب وہ آتی تو آپ ان کا ماتھا چومتے، آپ ان کے لیے چادر بچھاتے، اس کے ساتھ بیٹھتے، گفتگو کرتے، اور وہ خوشگوار ترین لمحات ہوا کرتے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے ساتھ۔ مقصد صرف یہ تھا کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور طریقے کی پیروی کرتے تھے، تو فروغ دینا تھا اس مقصد کے لیے کہ اپنی بیٹیوں کا اور خواتین کا کس طریقے سے احترام کیا جانا چاہیے۔ ایک بہت بڑا انقلاب جو ہم نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کی۔ پھر جو علم کا فروغ ہوا، 1250 تو اس دور کی محدثات ہیں کہ جنہوں نے حدیث کی روایت کی، اور مردوں نے ان سے روایت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ازواج مطہرات۔ ان کی وجہ سے فتوے آئے، ان کی وجہ سے مسائل کا استنباط ہوا، ان کی وجہ سے علم کا فروغ ہوا، اور بعد کے ادوار میں تو مختلف مؤرخین نے ذکر کیا ہے تو تقریباً 8000 خواتین تھی کہ جو حدیث کی ماہر تھی، ان کی مہارت تھی حدیث کی اور فقہ کے اندر اور قرآن کے اندر۔ اور پھر دوسرا پہلو دیکھیں جی میراث کے حوالے سے، کہ جب کوئی حق نہیں تھا عورتوں کا، تو میراث کا سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے میراث کا حکم دیا، اسلام نے میراث کا حکم دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو آگے بڑھایا۔ اور وہ آیات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میراث کا جو حق ہے، یہ حق جو ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی سرحدات ہیں۔ اگر کسی نے اس پر عمل کیا تو جنت کا راستہ ملے گا، کسی نے عمل نہیں کیا تو دوزخ میں جائے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ میراث کا حق جو ہے یہ اختیاری نہیں ہے، میراث کا حق اجباری ہے، میراث کا حق اضطراری ہے، کوئی میراث سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، آپ اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ اضطراری ہے، لازماً اس کو میراث کا حق ملے گا، اور بیٹیوں کو بھی، بہنوں کو بھی میراث کا حق ملے گا۔ یہ وہ پہلا
دین ہے کہ جس نے میراث کے اس حق کو اس قدر فوقیت دی اور عورتوں کو میراث کو. اور یہ الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کے قانون میں اس کا اندراج اور اس کا انعکاس موجود ہے. اور یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں ہم لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ اپنی اولاد کو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اولاد کے حق سے محروم نہیں کر سکتے. پھر جی آپ خواتین کی سرگرمیاں دیکھیں، سیرت کی کتابیں، احادیث کی کتابیں، یہ مختلف خواتین کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے مختلف صنعتوں میں اور مختلف مہارتوں میں یہ خواتین جو تھی یہ سرگرم رہتی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تو حدیث کی کتابوں میں بہت صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو جب خون بہہ رہا تھا اس وقت آپ نے خون کو روکنے کا انتظام فرمایا. تو یہ وہ مہارت تھی نرسنگ کی کہ جو ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت میں دیکھ رہے ہیں. شہد کی تجارت، چمڑے کی تجارت، یہ خواتین کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں ہے. کاٹیج انڈسٹری، دستکاری، یہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ صحابیات باقاعدہ دستکاری میں مصروف رہا کرتی تھی اور ان سے جو آمدن ہوتی تھی اکثر خواتین وہ بطور صدقہ محتاجوں کو، معاشی طور پہ جو چیلنج لوگ تھے، ضرورت مند لوگ تھے، ان کو ان کی مدد کے لیے اپنا جو ان کا کاروبار تھا، اپنی جو ان کی صنعت تھی، جس طریقے سے وہ کام کیا کرتی تھی وہ پھر خرچ بھی کرتی تھی. اس طریقے سے معاون کا اور انفاق کا ایک وہ کردار ہے جو ہماری خواتین میں ہمیں ملتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین اور پھر بحیثیت محسن نسواں کہ عورتوں کے مقام کو کس طرح آپ نے بلند فرمایا، عورتوں کو کس طریقے سے معاشرے میں آپ نے ایک بہت بڑا باعزت اور باوقار جگہ دی. تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کہ یہ جو بہت مقدس مہینہ ہے اور بالخصوص آج کا دن کہ یہ نصف ربیع الاول ہے، ہم یہ عہد کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا درس ہمیں خواتین کے حوالے سے دیا ہے وہ ہم اپنے گھروں میں لے جائیں اور اپنے والدین خود اپنے اوپر اپنی اولاد کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس طریقے سے ان کے حقوق جو اسلام نے دیے ہیں، قرآن پاک نے دیے ہیں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عملی مظاہرہ فرمایا ہے. تو ربیع الاول کے اس مقدس مہینے کا تقاضا ہے کہ اب ان کا عملی اطلاق بھی ہو اور ان کا عملی نفاذ بھی ہو اور ہم اس کو اپنی شخصیت کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے محلے اور اپنے گھروں کے اندر بھی لے جائیں. تو جب یہ ہوگا انشاءاللہ تو پھر ربیع الاول کو جس طریقے سے ہم منا رہے ہیں اس کے تقاضے جو ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. یہ چند گزارشات تھی جو آج کے جمعے کے خطبے کے لیے میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اللہ تعالی ہمارے ملک کو، پاکستان کو اغیار سے، دشمنوں سے جو عناد رکھتے ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى مقدما سورة المرأة في الجاهلية قائلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ومثل هذه الآية أنزلت في سورة التكوير: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فإن المرأة محرومة من جميع حقوقها بداية من الحياة ونهاية لو بقيت حتى من الميراث. جاء الإسلام ومنحها جميع حقوقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. فيا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أنزل في سورة النساء آيات مباركات التي تتعلق بميراث المرأة والرجل. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن النساء التي يرثن من الرجال عددهن 12 من ذوي الفروض، وأما الرجال فهن فقط 4. فهذا إحسان للإسلام مع المرأة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالی اعلی و اکبر. صفحہ درست فرما لیجیے گا. اندر کے خلا کو جلدی سے پر کرنے کی کوشش کیجیے گا. جہاں جہاں مقرر کردہ نشان ہے اس پہ نماز ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا. حي على الصلاة
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم وطننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلب وقت النزع إيماننا، وارزقنا خيري الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا واغفر لجميع أقاربنا ولأساتذتنا ولكل من له حق علينا، ولمن وصينا بدعاء الخير، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا. وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.